بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس محفل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی وہ واقعات بیان کریں گے جو صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں بلکہ اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر نازل فرمائے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آئی ہوئی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ بچہ صاف ستھری ہوا میں پل سکے اور بہتر عربی زبان سیکھ سکے۔ اس لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ شریف میں داخل ہوا اور وہ ان گھروں کی تلاش کرنے لگی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایسے بچے سے ہمیں کیا ملے گا، اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئیں۔ اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں مگر کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانے کو منظور نہ کیا، اور ہو بھی کیسے، یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کے بچے مل گئے ہیں اور اب صرف وہی رہ گئی ہے جن کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ صرف ایک بچہ باقی تھا، وہ یتیم بچہ جسے باقی عورتیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس وقت حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں بچے کے بغیر لوٹ جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے کو لے کر جا رہی ہیں۔ یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی، تو کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن حارث نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ وہاں جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ اس وقت آپ ایک سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے ہرا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے تھے اور آپ کے سانسوں کی خوشبو سے پورا ماحول مہک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں۔ آپ اس وقت سو رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے محبت سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیار سے چوما۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور آپ کو اپنے قافلے کے ساتھ لے آئی۔ جب میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے چاہا کہ آپ کو بائیں طرف سے پلاؤں، مگر آپ نے اس طرف سے پینا قبول نہ کیا اور صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیا۔ بعد میں بھی یہی آپ کی عادت رہی، آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے جبکہ بائیں طرف سے میرا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اتنی تیزی سے چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، حلیمہ یہ آج کیا ہو گیا؟ یہ خچر اتنی تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کا چلنا مشکل تھا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر ہم لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ سوکھا اور قحط سالیوں سے گزر رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں اچل کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے
جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ ان کا دودھ بہت کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن جب ہم نے بکریوں کا دودھ دہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ تبھی ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ساری برکت صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، مگر ان کی بکریاں اب بھی بہت کم دودھ دیتی تھیں ہمارے گھر میں، مگر ہم ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ حیرت میں تھے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ چلنے پھرنے لگے، 8 ماہ میں باتیں کرنے لگے اور وہ باتیں سب کو سمجھ آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر تک آپ صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے لائی تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مسک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے انتہا تعریف ہے اور اسی کے لیے صبح شام تسبیح ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مگر ادھر ہم آپ کی برکتیں دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ سے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار گزارش کی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مان گئیں اور ہم نے آپ کو پھر اپنے گھر لے لیا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اکثر باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان یہ کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ پینے والے بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور سما کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ ہنستے مسکراتے جاتے اور خوشی خوشی واپس آتے۔ مگر ایک دن اچانک میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے تھے، چہرہ زرد تھا، رنگ اڑا ہوا تھا، مگر یہ حالت کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت بدل گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ آخرکار انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ آپ نے اور بیان کیا، میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ چیز ایک کالے رنگ کا دانہ تھا۔ یہی انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، بہتر ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کو واپس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے ایک باہری علاقے میں پہنچی تو اچانک آپ غائب ہو گئے۔ میں آوازیں دینے لگی،
परेशान हो गई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं घबराई हुई हालत में मक्का पहुंची और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। मैंने कांपते हुए कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की और आपकी तलाश में निकल पड़े। उनके साथ उनके करीबी भी थे। तलाश करते करते जब वो वादी में पहुँचे तो एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नज़र आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस वक्त तक कुछ बड़े हो चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको पहचान न सके। आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रो पड़े और बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगा लिया और आंसू बहाने लगे। आपको अपने घोड़े पर आगे बैठाया और मक्का की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरियां ज़बह की, लोगों को दावत दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपके वापस मिलने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आईं। हज़रत आमिना ने हैरत से पूछा, हलीमा, अब तुम बच्चे को क्यों ले आई? तुम्हारी तो भलाई इसी में थी कि बच्चा तुम्हारे पास रहता। हलीमा ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं। अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मैं हमेशा डरती रहती हूँ कि कहीं इन्हें कोई हादसा पेश ना आ जाए, लिहाजा इन्हें अब आपके सुपुर्द कर रही हूँ। ये सुनकर हज़रत आमिना और भी हैरान हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे सच सच बताओ, मामला क्या है? तब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारे वाक़यात बयान किए। वो अजीब व गरीब मंजर जो उन्होंने अपनी आँखों से देखे थे, इन्हीं वजहों से वो बहुत परेशान हो गई थीं। और जब सीना मुबारक चीरने का वाक़या भी पेश आया तो वो मजबूर हो गईं कि आपको वापस कर दें। हज़रत हलीमा ने हज़रत आमिना को चांदनी रात के कुछ अजीब वाक़यात भी बताए, जिनका तज़किरा हम इंशाअल्लाह अपनी अगली महफ़िल में करेंगे। नबूवत के बाद एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना आईं। मदीना मुनव्वरा की वो शाम बड़ी पुरसुकून थी। मस्जिद नबवी के अहाते में सहाबा कराम जमा थे। कोई तिलावत कर रहा था, कोई जिक्र में मगन था। अचानक मस्जिद का दरवाज़ा खुला। धूप की किरणों में एक साया झलका। दरबान ने पुकार कर कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी बचपन की पालने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर हो रही हैं। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं थी, उसमें बचपन की यादें, माँ की गोद की गर्माहट और पुराने दिनों का सारा नक्शा छुपा था। आप बेअख्तियार उठ खड़े हुए। सहाबा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि कौन शख्स है जिसके आने पर अल्लाह के रसूल खुद उठ खड़े हुए। दरवाजे से एक बुजुर्ग औरत दाखिल हुई। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, आँखों में सफ़र की थकान झलक रही थी, मगर वो निगाहें आज भी दुआओं और मोहब्बत से चमक रही थीं। ये थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। कदमों में वो तेज़ी थी जो किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि माँ के लिए होती है। आपने झुककर उनका हाथ थाम लिया और इतनी मोहब्बत से फरमाया, आइए मेरी माँ, आइए, ये घर आपका है। पूरा मजलिस खामोश हो गया। सहाबा की निगाहें इस मंजर पर ठहर गईं। वो देख रहे थे कि जिस शख्स के सामने बादशाह भी झुकते हैं, वह अपने बचपन की पालने वाली माँ के सामने झुक रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी। वो चादर जिसकी खुशबू से सहाबा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। आपने उसे ज़मीन पर बिछा दिया और फरमाया, मेरी माँ, इस पर बैठ जाइए, ये आपकी जगह है। हज़रत हलीमा कांपती आवाज़ में बोली, बेटे मोहम्मद, मैं इस काबिल कहाँ कि तेरी चादर पर बैठूं? तू तो अब अल्लाह का रसूल है।
پوری امت کا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری مسکان کے ساتھ کہا، نہیں ماں، اگر تو نے مجھے اپنی گود میں نہ لیا ہوتا، اگر تیرے گھر کی برکت نہ ہوتی تو آج میں اس منزل پر نہ ہوتا۔ تیری گود ہی میری پہلی پناہ تھی۔ تو بیٹھ، میری چادر تیرے قدموں سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کسی نے داڑھی میں چھپایا، کسی نے آنچل سے پوچھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر رسول اپنی پالنے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت حلیمہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے محمد، میں نے تجھے بچہ سمجھ کر دودھ پلایا تھا، مگر آج دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ تو ساری دنیا کا سہارا ہے۔ میں نے تجھے اپنی گود میں سنبھالا تھا، آج تو پوری امت کو سنبھال رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دھیمی آواز میں فرمایا، ہاں ماں، میں اسی اللہ کا بندہ اور رسول ہوں جس نے تجھے مجھے پالنے کا شرف دیا۔ تیری گود سے مجھے پہلی محبت، پہلی رحمت اور پہلی برکت ملی، اور آج میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں ہمیشہ زندہ ہے۔ مجلس میں سناٹا تھا، صرف رونے کی ہلکی آوازیں اور دلوں کی دھڑکن تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا، سن لو، جس نے اپنی ماں کا احترام کیا، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، اور جس نے ماں کو ناراض کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر صحابہ رو پڑے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، آپ وہی ہیں جن کی گود میں ہمارے پیارے نبی نے بچپن گزارا، آپ کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس روز کا وہ منظر تاریخ میں درج ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ محبت اور احترام کا ہے۔ پیارے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی تھیں کہ جہاں پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے وہاں برکتوں کا نزول ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھچر اور اونٹنی کا واقعہ ہی لے لیجیے۔ آتے ہوئے وہی سواری تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر جاتے ہوئے وہی سواری سب سے آگے نکل گئی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سمجھ سے نکل گئی، یہ ایک ایسا منظر تھا جو عام سمجھ سے کہیں اوپر ہے۔ لیکن دوستوں، یہی تو معجزہ کہلاتا ہے، وہ چیز جو انسانی عقل کی پہنچ سے پرے ہو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان سواریوں میں ایسی جان اور طاقت پیدا ہو گئی کہ باقی سواریاں ان کا پیچھا ہی نہ کر سکیں۔ سبحان اللہ! یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی کی برکت کا کرشمہ تھا۔ آج کی اس محفل میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک حصہ بیان کیا۔ یہ وہ پاک سیرت ہے جو رحمت، محبت اور انسانیت سے بھرپور ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور لوگوں تک پہنچے۔ اور کمنٹ میں ایک بات ضرور لکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس مبارک نام کی برکت سے ہماری محفل روشن ہو جائے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا لکھا ہوا ہر شہر کا نام اس بات کی گواہی دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی سنہرے پہلوؤں کو بیان کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم۔